آج ہم بات کریں گے ڈسلیکسیا کی. اٹس اے لرننگ ڈسیبلٹی. پڑھنے میں لکھنے میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے کسی کو تو اسے ڈسلیکسک یعنی اسے ڈسلیکسیا ہوتا ہے. بہت کم اس پر بات ہوتی آئی ہے، لیکن اس پر بات کرنا اس لیے بھی اہم ہے کہ ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی اور ایڈورس افیکٹ تو آپ کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہی ہے. اور یہ کس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ڈسلیکسک ہے اور کیا یہ ٹریٹیبل ہوتا ہے، اس پر بات کرنا بہت اہم ہے. بالکل جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں مس عائشہ طارق. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ عائشہ؟ عائشہ میں چاہوں گی کہ آسان الفاظ میں لوگوں کو ذرا بتائیں کہ یہ بیماری ایکچولی ہے کیا اور کس ایج سے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈسلیکسیا جو ہے ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کا نام ہے. تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، لیکن بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہوتی ہے بچے کو اور پوری زندگی. اٹ کین بی جینیٹک، دیر آر ادر فیکٹرز ایز ویل، بٹ موسٹلی جینیٹک ہی، لیکن بائی برتھ ہوتی ہے. بائی برتھ ہوتی ہے اور پوری زندگی جو ہے انسان کے ساتھ رہتی ہوتی ہے. It can be diagnosed as early as around 5 years. جب بچہ اسکول شروع کرتا ہے تب ہم لوگوں کو جو ہے سائنز اینڈ سمٹمز نظر آنے لگ جاتے ہوتے ہیں اس بچے میں ڈسلیکسیا کے. بہت ہی عام الفاظ میں جو ہمارے دماغ کے اسپیچ اینڈ لینگویج سینٹرز ہوتے ہیں، جو رسپانسبل ہوتے ہیں ہماری ساؤنڈس پروڈیوس کرنے میں، لینگویج کو ڈیل کرنے میں، اس کی وائرنگ میں جو ہے آگے پیچھے اوپر نیچے ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جن لوگوں کو ڈسلیکسیا ہوتا ہے ان کو لینگویج کے کمپوننٹ سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں پرابلمز آتی ہیں، جو کہ جب وہ اسکول سٹارٹ کرتے ہیں ویسے ویسے سامنے آتی رہتی ہے. تو کیا کیا جاتا ہے پھر؟ سب سے پہلی چیز جو ہے ارلی ڈائگنوزز ہے ڈسلیکسیا کا. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ کانسٹنٹلی اسٹرگل کر رہا ہے کلاس میں، باقی بچوں نے ایک چیز سیکھ لی ہے ود ریگارڈس ٹو ریڈنگ رائٹنگ، لیکن کوئی بچے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، تو دیٹ از اے ویری گڈ انڈیکیٹر کہ آپ جو ہے ان کو ارلی اسسمنٹ کے لیے بھیج دیں ہمارے پاس. بٹ ادر دین دیٹ اٹ کین بی این انڈیکیٹر جو آپ کو اسکول سے پہلے بھی مل سکتا ہے. اچھا، ایک تھوڑی اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو لرننگ ڈیفیکلٹی ہے، پڑھنے میں لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، ٹیچر نے یا اسکول کی طرف سے کہا گیا ہے کچھ اور آپ پریشان ہیں یا کنفیوز ہیں کہ کہیں ڈسلیکسیا تو نہیں ہے، تو آپ کال کر سکتے ہیں اور عائشہ سے بات بھی کر سکتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے، جو کہ بڑا اہم ہوتا ہے ارلی ڈائگنوسس، اس کے بعد کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. سو ارلی ڈائگنوسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ون آف دا مارکرز از کہ ڈیلیڈ مائل سٹونز ہوتے ہیں ود ریگارڈس ٹو اسپیچ، کیونکہ اسپیچ اینڈ لینگویج میں پرابلم ہوتی ہے، سینٹرز میں پرابلم ہوتی ہے، تو بچے جن کو ڈسلیکسیا ہوتا ہے ان کو لینگویج سیکھنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، لینگویج پروڈیوس کرنے میں بھی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوتی ہے ایون بفور گوئنگ ٹو اسکول. لیکن آف کورس فارمل ڈائگنوزز ہم اتنا ارلی نہیں دیتے ہوتے، اٹس جسٹ کہ ہم مینجمنٹ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی ہم اسٹارٹ کر دیتے ہوتے ہیں. مینجمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو بیسکلی ارلی انٹرونشن پلانز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم لوگ بچوں کو اسٹارٹ کرتے ہوتے ہیں. سم آف دیم انوالو اسپیچ تھراپی، جہاں پہ بچوں کے ساتھ اسپیسیفکلی اسپیچ کے کمپوننٹس پہ کام کیا جاتا ہے، فونولوجیکل ڈیکوڈنگ پہ کام کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے اگر میں کوئی بھی آواز نکال رہی ہوں، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا آواز نکال رہی ہوں، اس آواز کا مطلب کیا ہے. فار اے چائلڈ ود ڈسلیکسیا اس کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا آواز نکال رہے ہیں، لیکن کنسیڈریبلی ان کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اس آواز کو ڈی کوڈ کرنے میں. صحیح. ٹھیک ہے، ان کے دماغ کو سمجھنے میں کہ کیا آواز ہے اور اس کا مطلب پھر کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر میرے دماغ میں جو ہے کی ایک ساؤنڈ ہے، سنگل سلیبل ہم لوگ لیتے ہیں جیسے کیٹ، میرے سامنے اگر کیٹ لکھا ہوا ہے تو مائی برین کین مے بی میک اباؤٹ 6 different words with different variables، ان کو آگے پیچھے کر کے. فار اے چائلڈ ود ڈسلیکسیا اس کو یہی چیزیں جو ہیں بار بار جو ہے ان اباؤٹ 20-25 ڈفرینٹ کوڈس میں نظر آئیں گی. وہ ان کو مشکل، اس میں الٹا سی ان کو نظر آ رہا ہوگا، الٹا ٹی نظر آ رہا ہوگا، اپس اینڈ ڈاؤن لیٹرز نظر آ رہے ہوں گے. ان کے دماغ کو ڈی کوڈ کرنے میں یہ جو ہے کوڈ مشکل ہوتی ہے. یہ تو جو اس طرح کی ابیلٹی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے یا ان کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ تو ہم دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور سمٹمس ہوتے ہیں، مطلب وہ باقی کی اپنی زندگی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی سمٹمس ہوتے ہیں جن کی ان کی زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ ان کے اندر کوئی اور کمپلیکیشنز، کوئی اور فیکٹرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس سوچنے کا ایک ڈفرینٹ نظریہ، ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. اوکے. ڈسلیکسیا جو ہے، جو دماغ کی وائرنگ ہمیں اسپیچ ایکوائر کرنے میں بچوں کو پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسی وائرنگ کی وجہ سے ان بچوں میں، ان انڈیویجولس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی وائرنگ کی پرابلم کی وجہ سے ان میں انوویشن زیادہ ہوتی ہے. آپ جتنے بھی انوویٹرز دیکھیں موسٹ آف دیم ہیو ڈسلیکسیا. اچھا، ایک کالر بھی ہیں، حسین ہیں فرام فیصل آباد. السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. ہاں جی سر، بات یہ ہے کہ
میری بیٹی ہے 10 سال کی ہے, اسمارٹ اسکول میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے سر؟ جی 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 اسمارٹ اسکول میں پڑھتی ہے سر. اس کے بعد وہ جب اسکول میں سے گھر آتی ہے نا, اس کو ہم پڑھاتے ہیں خود. ٹھیک ہے سر. سر جب وہ یاد کر لیتی ہے نا اپنا کچھ بھی سوال, اور اس کے بعد ہم اس کو جواب یاد کرواتے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد اگر اس سے پوچھیں تو وہ بھول جاتی ہے. اس کے بعد اس کی جو اردو کا لکھنا ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا ہے. صرف اردو کا لکھنا مشکل ہے, انگریزی کا مسئلہ نہیں ہے. انگلش بھی اس طرح ہی ہے. ایسے مطلب لکھنا ان کے لیے مشکل ہے. عائشہ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ جی کب سے یہ پرابلم آ رہی ہے بچے میں؟ السلام علیکم میم, میں ابیہ حسین کی مدر بات کر رہی ہوں. تو میری بچی کو نا جب کورونا آیا تھا نا, تو اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک جا رہی تھی. ہیلو جی جی آپ بتائیے, بات مکمل کیجیے. جب کورونا آیا نا تب اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک جا رہی تھی. کورونا کے بعد جب اسکول دوبارہ سے ری اوپن ہوئے ہیں تو اس کے بعد بچی بالکل 0 پوائنٹ پہ آ گئی. ایسے یاد کرتی ہے, صبح پیپر ہوتا ہے, پیپر میں جا کے وہ ایسے وہ لکھ کے ہی نہیں آتی جو ہم نے یاد کروایا ہوتا ہے. ہمیں وہ کہتی ہے مجھے آ گیا, مجھے آ گیا, مجھے آ گیا, اور وہ لکھ کے بھی اس وقت وہ دکھاتی ہے کہ مجھے آ گیا, میرے سے لکھوا کے دیکھ لیں. ہم لکھوا کے دیکھتے ہیں, وہ لکھ دیتی ہے. کچھ چند ایک مسٹیکس ہوتی ہیں. اس کے بعد جو اسکول میں جاتی ہے, پیپرز ہوتے ہیں, وہ بالکل بلائنڈ بچے کی طرح پیپر صاف, وہ ٹیچرز بھی حیران رہ جاتی ہیں. آپ یقین کریں اس کی کلاس کا 89% اچھا رزلٹ آیا. پوری کلاس میں سے 32 بچوں میں سے صرف میری بچی کا رزلٹ گندا آیا. یہ واقعی بڑے پریشان کن بات ہے پیرنٹس کے لیے کہ دیکھیں بچی کو پڑھا رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہے, بالکل بلینک اسکول جا کر, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں بچوں میں جو صرف اور صرف ڈسلیکسیا کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہوتے, باقی بھی ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں جو لرننگ کو افیکٹ کرتے ہوتے ہیں. لائک آئی سیڈ, سب سے پہلی چیز ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کس وجہ سے جو ہے اس بچی کو وہ چیزیں یاد نہیں ہو رہی. کیا وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہے؟ سو دس از وٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ بفور ایز ویل. ڈسلیکسیا جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سے بہت ڈفرینٹ ہے. جن بچوں کو ڈسلیکسیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ذہانت میں کوئی مسئلہ ہے, ان کی انٹیلیجنس میں لیول بالکل صحیح ہوتا ہے. دے آر ویری انٹیلیجنٹ. اس کیس میں سجیسٹ کریں ان کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. ان کو ایک پوری کمپریہنسو اسیسمنٹ کروانی چاہیے کہ بچی میں کیوں یہ پرابلمس آ رہے ہیں. تو موسٹلی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز میں ہم لوگ دیکھتے ہوتے ہیں سمٹمس بفور دی ایج آف 5. ٹھیک ہے, بفور دی ایج آف 5 اراؤنڈ دیٹ ایج ایز ویل, اور شروع سے ہی ان کے کمپلینس آنا لگ جاتی ہوتی ہیں. کووڈ کے بعد سے آف کورس بچوں میں پرابلمس بہت زیادہ بڑھے ہیں. یہی سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. کافی پیرنٹس انفیکٹ بڑے بھی یہی ابھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ کووڈ کے بعد سے چیزیں میمورائز کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو. کیا اس سے بھی لنک ہو سکتا ہے؟ اٹ کین بی ڈیو ٹو ڈسلیکسیا ایز ویل, کیونکہ ڈسلیکسیا جو ایک ون آف دا پروسیسز جن کو افیکٹ کرتا ہوتا ہے ڈسلیکسیا, دیٹ از ورکنگ میموری. ورکنگ میموری ہماری میموری کا وہ حصہ ہے جو ہم لوگ اکیڈیمکس کے لیے استعمال کرتے ہوتے ہیں. تو ڈسلیکسیا اسپیسیفکلی ورکنگ میموری کو امپیئر کرتا ہوتا ہے. بٹ اگین ان دس کیس آئی وڈ ریکمینڈ فرسٹ اے کمپریہنسو اسیسمنٹ. اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ایشو کیا ہے. ایک اور کالر ہے لاہور سے, نورین. السلام علیکم جی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ 9 سال کا ہے, تو یہ جو ابھی بتا رہی ہے نا کہ میری بچی کو نہیں آتا, بھول جاتی ہے, یاد کرواتی ہے. میرے بچے کا بھی یہی ایشو ہے کہ پڑھتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتا, یا کوئی پوچھے گا تو کہے گا مجھے نہیں آتا ماما. اور سٹارٹ سے آپ نے ایسا ہی دیکھا جب سے اسکول سٹارٹ ہوا؟ نہیں, جب میں نا چھوٹا تھا نا ایجوکیٹر میں جاتا تھا تب بالکل ٹھیک تھا. وہاں پہ نا جب نا اس نے نا رزلٹ آنا اس کا بہت اچھا آنا, اس کے بعد میں نے دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کروایا, تب سے یہی ایشو چل رہا ہے اس سے. آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو اگر تو اسکول چینج کے بعد ہی یہ ایشو آ رہا ہے, میموری میں ایشو آ رہا ہے, ون آف دا مین ریزنز میموری میں کیوں پرابلمز آتے ہیں دیٹ از آلسو بیکاز آف انزائٹی. بچے کو اگر ایڈجسٹمنٹ پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, اگر انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے, ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے نئے انوائرمنٹ میں, تو ون آف دا ریزنز کین آلسو بی انزائٹی. پریشرائز ہو رہا ہے, ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. ہمارے برین کی ایک بہت ہی لمیٹڈ سی کیپیسٹی ہوتی ہے. جیسے جیسے انزائٹی بڑھتی جاتی ہوتی ہے باقی چیزوں کے لیے جگہ کم ہوتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے پھر ہم لوگوں کو پڑھائی میں یہ پرابلمس دیکھنے کو ملتے ہیں. بچوں کی کیس میں موسٹ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز پڑھائی کے پرابلم سے ہی شروع ہوتے ہیں, ان کی امپیئرمنٹ ہوتی ہے. اچھا عائشہ, ڈسلیکسیا کی اگر ہم بات کریں تو اویئرنیس ابھی ہے لوگوں کو, کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے. اب ذرا گراؤنڈ ریالٹی کی طرف آتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے بھی اور یہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. نمبر 2, اسکولس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس بچے کو مزید پریشرائز کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے بچہ تو پڑھ نہیں رہا. پیرنٹس الگ پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو ابھی تک یہ نہیں آتا, تم تو نالائق ہو.
اور کچھ جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہے سامنے, یہ الاؤڈ نہیں ہے بٹ بچوں کو مارا بھی جا رہا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی تو نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو اویئرنیس لوگوں کو کس طرح سے دی جا سکتی ہے؟ اویئرنیس اسی طرح سے دی جا سکتی ہے ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ مور. اگر ہم پریولنس کی بات کریں تو ڈسلیکسیا کی پریولنس از 1 in 5. دیٹ مینس 20% بچوں کو جو ہے ڈسلیکسیا ہے. گروئنگ اپ however, کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کلاس روم میں کسی کو ڈسلیکسیا تھا؟ نہیں یا یار, جس کو ہمیں تو یہ ٹرم نہیں پتا تھی, بھی نہیں پتا تھی. لیکن ہم لوگوں کو وہ بچے ہمیشہ یاد تھے جن کو پڑھائی میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہوتا تھا, جن کو نالائق کہا جاتا تھا, جن کو کہا جاتا تھا یہ لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. دا پرابلم ازنٹ دا ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, دا پرابلم از ہاؤ اٹس مینیجڈ. ٹرو. جیسی بچے کو پرابلمس ہونا شروع ہوتے ہیں فوراً سے جو ہے ان کو لیبل کر دیا جاتا ہوتا ہے کہ نالائق ہے, اسے تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو پڑھائی نہیں کر رہا. اگر صرف معلوم ہو جائے کہ اسے ڈسلیکسیا ہے تو آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں, پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی. اسی لیے ہم نے یہ سیگمنٹ بھی رکھا تاکہ یہ تھوڑا اویئرنیس ہو سکے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے بچے کے ساتھ تو آپ اسے لوکیٹ کریں, بجائے اس کے ڈانٹیں, ماریں, لیبل کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ. انویسٹیگیٹ کریں کہ ایشو کیا ہے, اور اگر انویسٹیگیٹ ہو جائے, بر وقت ہو جائے, تو پھر آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عائشہ صاحب موجود تھیں اس اہم موضوع پر. ناظرین